ہو جاتی ہے اب تو ہے مقبول دعا میری، ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری۔ میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میرے، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میرے۔ بس ایک تمنا ہے منزل ہو مدینے کی، بس ایک تمنا ہے منزل ہو مدینے کی۔ جب روزے پہ پہنچوں میں آ جائے قضا میری، جب روزے پہ پہنچوں میں آ جائے قضا میری، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری۔ یہ راز بتا دوں میں اب اپنے طبیبوں کو، یہ راز بتا دوں میں اب اپنے طبیبوں کو، کہ تم نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری، تم نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری۔ مرقد میں میری آ کر سرکار نے فرمایا، مرقد میں میری آ کر سرکار نے فرمایا کہ گھبرانا اے دیوانے، ایک نعت سنا میری، گھبرانا اے دیوانے، ایک نعت سنا میری، گھبرانا اے دیوانے، ایک نعت سنا میری، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری۔ وہ مجھ کو تصور میں
تصور میں کہتے ہیں یہی لوگوں کہ آ جاؤں گا میں ناصر، محفل تو سجا میری، آ جاؤں گا میں ناصر، محفل تو سجا میری، میرے آ جاؤں گا میں ناصر، محفل تو سجا میری ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری، میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب عمران علی نقشبندی صاحب، اور پروگرام گڈ مارننگ کراچی کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میرا نام محمد یاسر ہے، اور روزانہ کی طرح یعنی کہ پیر سے لے کے جمعہ تک ہی ہمارا سلسلہ ہے۔ روزانہ صبح آپ سے ملاقات ہوتی ہے 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک کے درمیان۔ پروگرام کا ہمارا فارمیٹ کچھ ایسا ہے کہ 2 حصوں میں ہم نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ پہلے حصے میں کچھ بات ہوتی ہے مختلف مسائل کے حوالے سے، مختلف معاملات پہ، خبروں کے حوالے سے، اور بہت سارے معاملات پروگرام میں زیر بحث آتے ہیں۔ اور دوسرے حصے میں عموماً بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے، تو وہ سلسلہ انشاءاللہ آج بھی جاری رہے گا۔ پہلے حصے میں آج کیونکہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کو دنوں میں سردار یعنی کہ سید الایام اس کو کہا گیا ہے۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے بات کریں گے۔ آج کے دن ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم جو دینی نوعیت کے معاملات ہیں وہ پروگرام میں ڈسکس کریں، اور بہت سارے سوالات آپ کے موصول ہوتے ہیں۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ دیکھنے والوں کے جو سوالات ہیں، جو پیغامات ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کیا جائے۔ بڑی خوش قسمتی ہماری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں عطا کیا کہ ہم آج کے دن کم از کم ایک دفعہ ہی ہفتے میں صحیح، لیکن کچھ ایسے معاملات پر بات کرتے ہیں جن پر بات کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب بہت سارے مسائل کا ہم لوگ شکار ہیں، معاشرتی، معاشی اور ہر طرح کے مسائل کا شکار یقیناً ہم ہیں، لیکن اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو جناب آج بھی بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے بعد گفتگو جاری رہے گی۔ سب سے پہلے جو پروگرام کا آغاز ہوا وہ جناب عمران علی نقشبندی صاحب کی خوبصورت آواز اور ان کے کلام کے ساتھ ہوا۔ عمران علی نقشبندی صاحب کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ جناب عمران بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہماری جو مہمان شخصیت ہیں، کیا تعارف کروایا جائے، اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرامز میں متعدد مرتبہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آپ جیسے لوگوں کا ساتھ نصیب ہوا، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے، ان سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ہم سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ جناب مفتی مشتاق نورانی صاحب شیخ الحدیث، اور حدیث کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم عطا کیا ہے وہ یقیناً قابل تعریف بھی ہے، اور اس سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو میں مشتاق نورانی صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ پروگرام میں ہمارے پاس یہاں تشریف لاتے ہیں، اور آج کے دن خاص طور پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور ہمارے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بتاتے بھی ہیں۔ مفتی صاحب، اب سلسلہ یہ ہے کہ ماہ رجب کا آغاز ہوتا ہے، مومنین جو ہیں وہ رمضان المبارک کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہاں سے لے کے ماہ مبارک کا جو سلسلہ ہے، یہ 3 مہینے جو ہے مختلف اسے یاد رکھا جائے گا۔ اللہ کا مہینہ، ایک پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، اور تیسرا جو سید الایام، آپ سمجھ لیں کہ سب سے مہینوں میں جس کو بادشاہ کہا گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو کی جائے، آج کا ماہ رجب کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر شعبان اور پھر رمضان المبارک کی طرف جو یہ سفر ہے کیسے یہ مسافت طے کی جائے، فرمائیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجز به صدق الله العظيم۔ انتہائی تکریم اور تعظیم کے لائق تمام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ یاسر بھائی آپ نے سوال کیا ہے، بڑا خوبصورت سوال ہے مناسبت کے لحاظ سے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک فرمان کے اندر فرمایا رجب شہر اللہ، واہ، جس کی ٹرانسلیشن آپ کر چکے ہیں۔ جی جی بالکل، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان شہری، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے، غنیت الطالبین کتاب ہے آپ کی، جی، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو رجب ہے یہ کھیتی کاشت کرنے کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو شعبان ہے یہ سیرابی کا مہینہ ہے، سبحان کھیتی اللہ، کو پانی لگانے کا پانی مہینہ لگانے کا ہے، مہینہ۔ اور جو رمضان المبارک ہے وہ پھل کاٹنے، یعنی کھیتی جب پک گئی ہے اس کو کاٹنے کا بہت مہینہ ہے۔ بہت مقصد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب ایک آدمی کھیتی کاشت کرتا ہے، موسم خزاں میں کرتا ہے، یہ موسم خزاں ہے، کیا کہنا، اس کے بعد موسم بہار آئے گا۔ سبحان اللہ، موسم خزاں جب آتا ہے تو جو درخت ہیں درختوں کے پتے وہ لے جاتا ہے، موسم بہار کے اندر وہ درخت جو ہے نئے پتے نکالتا ہے، ہریالیاں ہوتی ہیں ہر طرف سے۔ بہت تو جب رمضان المبارک بہار کا موسم آتا ہے، سب سے بڑا فائدہ مومن کو یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورا سال جو اس سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، رمضان المبارک میں جب وہ اپنے نفس کو مارتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پیاس برداشت کرتا ہے، بھوک کو برداشت کرتا ہے، یہ اندر کا جو موسم ہے یہ بدلتا رہتا ہے، نفس مر جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس نہ تواں گشت الا بسہ چیز، بات و گویم یاد گیرش اے عزیز۔ واہ، آپ نے بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیخ سعدی کو میں مختصر عرض کرنا چاہوں گا، شیخ سعدی کیوں کہتے ہیں؟ بارش ہو رہی تھی، کمرے کے اندر آپ جلوہ افروز تھے، اس وقت شیخ سعدی نہیں تھے، اس وقت عالم بھی نہیں تھے، جی تو پانی کے قطرے چھت سے ٹپکنے لگے۔ جی، شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کو ملامت کی کہ دیکھو تھال اٹھایا، اس کے نیچے رکھا، تھال پانی سے بھر گیا، ایک ایک قطرہ آتا رہا۔ آپ نے کہا اے شیخ سعدی، کاش کہ تو بھی مصطفیٰ کے دین کا ایک ایک قطرہ حاصل کرتا کیا رہتا، کہنے، سبحان اللہ، ایک ایک لفظ حاصل کرتا رہتا، ایک ایک بات آقا کی سیکھتا رہتا، سیکھتا رہتا، تو آج تیرے اندر کا ظرف جو ہے، برتن جو ہے، وہ علم سے سبحان بھر اللہ، جاتا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، دیکھو بہت ایک خوب، ایک قطرہ آیا، بہت خوب، یہ تھال بھر گیا ہے، تو دل پہ چوٹ لگی، تو صبح کو آپ نے مدرسے کا رخ کیا، واہ، چٹائی پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کو حاصل کیا۔ واہ، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب قلم اٹھاتے ہیں، آقا کی شان لکھتے ہیں، تو شروع میں لفظ آپ لکھتے ہیں رباعی۔ جی رباعی کا مقصد یہ ہوتا ہے جس کے اندر 4 مصرے ہوں۔ جی جی، آپ نے پہلا مصرع لکھا بلغ العلا بکمالہ، کیا کہنے، دوسرا لکھا کشف الدجا بجمالہ، تیسرا لکھا حسنت جمیع خصالہ، اور چوتھا مصرے کی ترتیب نہیں بن رہی تھی۔ جی، تو کیا عالم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا۔ میں یہاں یہ کہوں گا کوئی دل میں آقا کی شان سوچے، کوئی ڈائری پہ لکھے، لیکن گنبد خضرا کے مکین کو خبر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات جلوہ افروز ہو گئے، کہا شیخ سعدی جو اپنے کمال کی بلندیوں تک پہنچا ہوں، واہ، جس کی ساری خصلتیں خوبصورت ہوں، سبحان اللہ، تو پھر اس ہستی پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، بے شک، اللہم صلو علیہ وآلہ۔ واہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ربائی کی تکمیل فرمائی ہے۔ جی، ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی پروگرام کرتے ہیں، جب یہ کلام پڑھا جائے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے وہ جھوم رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ربائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملامت کی کہ جس طرح یہ تھال بھر گیا ہے،
اسی طرح ایک ایک بات دین کی سیکھتا رہتا تو آج تیرے اندر کا برتن بھر جاتا. سبحان اللہ. تو بڑی عمر میں آپ نے قرآن و حدیث کا علم سیکھا، اس وجہ سے آپ کو شیخ سعدی کہا جاتا ہے. جی. تو آپ فارسی کلام کے اندر فرماتے ہیں نفس نہ تواں گشت، یہ نفس نہیں مرتا. بے شک بے شک. 3 آلے ہوں، 3 خنجر ہوں، 3 چیزیں ہوں، یہ نفس مر جاتا ہے. بہت خوب. اللہ بسے چیز بات تو گویم یاد گیرش اے عزیز. واہ. کہتے ہیں اے میرے دوست، اے محبت کرنے والے، میری اس بات کو پڑھنے والے یہ بات مضبوطی سے تھام لیں. واہ. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تنہائی. جتنا تنہائی اختیار کرے گا اتنا گناہوں سے محفوظ رہے گا. بہت خوب بہت خوب. سبحان اور اللہ. دوسری بات کیا ہے؟ کم گفتگو کرنا، کم تکلم. واہ. جتنا زیادہ خاموش رہے گا اتنا گناہوں سے بچ کر رہے بچتا گا. رہے گا. اور تیسری چیز آپ فرماتے ہیں کم کھانا. بڑی جتنا حکمت ہے. کم کھائے گا اتنا تیرا ایمان سبحان اللہ. روشن رہے گا، اتنا زیادہ عبادت کی طرف تو راغب ہوگا. راغب ہوگا. تو رمضان المبارک ان تینوں چیزوں سے ہمیں روکتا سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. مفتی صاحب مزید اس کے اوپر گفتگو یقیناً کی جائے گی، سننے والے یقیناً اس سے سمجھنے کا موقع بھی مل رہا ہے اور اس سے فیض بھی حاصل کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک لے کر واپس آئیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. بہت ساری باتیں ماہ مبارک کے حوالے سے بھی بات کرنا باقی ہے، تو ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. مفتی مشتاق نورانی صاحب تشریف فرمائے اور بڑی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے، اور میں زیادہ مخیل نہیں ہوں گا. بات پہنچی تھی ماہ مبارک تک کی، اور ماہ مبارک میں کیا معاملات ہونے چاہیے، بار بار اس بارے میں بات کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے بھی میں ان کی خدمت میں یہ سوال رکھوں گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے، یہ بار بار دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہم کیوں بات کو جو ہے بار بار دہرا رہے ہیں کہ ماہ مبارک کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کی تیاری کے لیے جو حکم صادر فرمایا گیا ہے یہ کس لیے ہے؟ ذرا یہ بھی لوگوں کی سمجھ میں آئے. یہ ماہ مبارک اپنے دامن میں بے پناہ برکتیں وسعتیں رکھتا ہے. سبحان اللہ. اور قرآن اور حدیث کے اندر جو اس ماہ مبارک کی عظمتیں بیان کی گئی ہیں، بار بار ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دل پہ دستک دیتی سبحان ہیں. اللہ سبحان اللہ. قرآن کے ہر حرف میں نور ہے. بے شک. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ نور رکھتا بے ہے. شک بے شک. تو جب ہو بہو ویسے ہی اس بات کو عوام الناس کے سامنے بیان کیا جائے تو یہ دل جو زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے نا، یہ قرآن اور حدیث دل پر جا کر دستک دیتے ہیں. بندہ غفلت سے باہر نکلتا ہے. بہت کتاب ہے عربی کی جس کا نام ہے نزہۃ المجالس. جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عربی میں یہ بات وہاں لکھی ہوئی ہے کہ آپ سفر پہ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک پہاڑ نور برسا رہا ہے. اللہ کے نبی تھے، روح اللہ تھے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کی مالک اس پہاڑ کو شق فرما، میں ذرا دیکھوں یہ نور کہاں سے آ رہا ہے. پہاڑ شق ہوا، اس پہاڑ کے اندر سے ایک نورانی چہرے والا شخص ظاہر ہوا. اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی کون ہے اور کتنے عرصے سے اس پہاڑ کے اندر ہے؟ اس نے کہا جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی کی شان بیان کی تھی. تو میرے دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ یا اللہ مجھے اس نبی کی بعثت تک مجھے زندہ رکھنا. سبحان اللہ. میں ان کا دیدار بھی کروں گا اور ان کا غلام بھی بنوں گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرمایا، مجھے حکم دیا کہ پہاڑ میں چلے جاؤ. جب میں پہاڑ میں آ گیا تو 600 سال سے میں مسلسل پے در پے عبادت کر رہا ہوں. سبحان اللہ. 600 سال سے یہ جو نور برستا آپ نے دیکھا ہے نا، یہ میری عبادت کا نور ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک
اس آدمی سے بڑھ کر بھی کوئی شخص افضل ہے؟ رب تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں، غلامان مصطفیٰ میں سے سبحان اللہ، جو رجب کا ایک روزہ رکھے گا وہ اس سے افضل والا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑھ کر ہے، بہت افضل والا ہے۔ تو خود اندازہ لگائیں، ایک آدمی نے 600 سال تک کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ، مسلسل عبادت میں اس کا وقت گزرا ہے، لیکن اس امت کو جو شرف ملا ہے، عظمت ملی ہے، بزرگی ملی ہے، وہ ہمارا منہ نہیں ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظمیٰ کا چہرہ ہے۔ بے شک۔ اس لیے قرآن پاک میں پارہ نمبر 4 میں فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر، یعنی بہت بڑی تفسیر، بڑی تفسیر، آپ فرماتے ہیں کہ اس جملے کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت کیوں قرار دیا ہے؟ فرمایا اس کی ایک ہی وجہ ہے، بہترین نبی کی غلامی کا ہمیں شرف حاصل ہے، اس لیے ہمیں بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رجب المرجب سے انسان کو اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، انسان جب زندگی گزارتا ہے تو ایمان ہمارا داغدار ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جس چیز پر زنگ لگ جائے نا تو اس چیز کے زنگ کو صاف کیا جاتا ہے، ورنہ وہ بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو اسی طرح ہمارا جو دل ہے وہ بھی داغدار ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے سب سے پہلا جو طریقہ ہے اس کو صاف کرنے کا، دھونے کا، وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، یہ ایمان، یہ دل دھلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے، جب بندہ ذکر کرتا ہے تو انسان کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ تو یاد رکھیں، گناہوں کی سزا بھی ملتی ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم کا ایک شخص تھا، اس نے دعا کی، یا ربی کم عاصی کا ولا تعاقبنی، یا اللہ میں گناہوں پہ گناہ کرتا چلا گیا، ولا تعاقبنی، لیکن تیری ذات نے کبھی میرا مواخذہ ہی نہیں کیا، مجھے سزا ہی نہیں دی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہم نے کئی مرتبہ تجھے سزا دی ہے لیکن تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے عرض کی مالک ایک سزا بتا دے، میرے گناہ کی ایک گرفت بتا دے۔ تو خود اعلان کرتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے، شدت والی ہے، میرے ایک گناہ کی جو پکڑ ہے وہ بتا دے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف پیغام بھیجا، فرمایا جب پہلے میرا ذکر کرتا تھا تڑپتا تھا، زبان پہ میرا نام آتا تھا اور آنکھیں تیری برس پڑتی تھی، تیرا دل نرم تھا، عبادت میں مچلتا تھا، میرے خوف سے لرزتا تھا، اور جب کوئی بندہ میرے خوف سے لرزتا ہے، فرمایا میری رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، خصوصی طور پر وہ میری نگاہ رحمت میں آ جاتا ہے، میری رحمت چھما چھم اس پہ برستی ہے۔ تو اب جب تو نے گناہوں کے راستے پر چلنا اختیار کیا ہے نا، تو اب وہ تڑپنا، وہ مچلنا، وہ اشک باری، یہ سارا میں نے چھین لیا ہے۔ اب تو یہ عالم ہو گیا ہے، میرا بلاوا آتا ہے، میں تجھے اپنے گھر میں جانے کی توفیق نہیں دیتا، میں نے تجھے اپنی نگاہوں سے گرا دیا ہے۔ یاسر بھائی، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، بیٹا باپ کی نگاہوں سے گر جائے روتا ہے، مرید پیر کی نگاہوں سے گر جائے روتا ہے، شاگرد استاد کی نگاہوں سے گر جائے روتا ہے، تڑپتا ہے میرے استاد صاحب ناراض ہو گئے، مرید کہتا ہے پیر صاحب ناراض ہو گئے، بیٹا کہتا ہے والد صاحب ناراض ہو گئے۔ افسوس، صد افسوس، کائنات کا خالق روٹھ گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، وہ تجھے اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا، وہ اپنا پاک کلام تیری زبان پر نہیں آنے دیتا، وہ تجھے اپنا ذکر نہیں کرنے دیتا۔ تو ہمیں اپنے آپ پر رونا چاہیے۔ آج جو ہم پر مسلط ہیں، عذابات مسلط کیے جا رہے ہیں یا عذابات ہم پر اتر رہے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، کورونا وائرس ہے، یہ کیوں ہیں؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔
یاد رکھیں کوئی مصیبت نہیں آتی انسان کے پاس لیکن اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. جیسا کہ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی جی مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بھی شخص ہے کوئی بھی برائی کرتا ہے اس برائی کی سزا اس کو ہر حالت میں مل کر رہتی ہے. اب سزائیں اس کی بہت ساری ہیں. اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں محدثین فرماتے ہیں الحسنۃ بعد الحسنۃ ثواب الحسنہ. کسی نے ایک نیکی کی اس کی جزا فوراً ملے گی. بالکل ٹھیک. کیسے جزا ملتی ہے؟ مثال کے طور پر فجر کی نماز انسان نے ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ نیکی قبول ہو گئی. رب تعالیٰ ظہر کی نماز کے لیے اس کو اپنے گھر میں لاتا ہے. سبحان اللہ. توفیق جو ظہر کی نماز اس نے ادا کی ہے یہ فجر کی نیکی رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول ہوئی، اس کی جزا فوراً ملی. بے شک بے شک. ظہر کی نماز پڑھی رب تبارک و تعالیٰ نے عصر کی توفیق دے دی. اسی طرح السجیۃ بعد السجیہ، ایک گناہ بندے نے کیا اس کے فوراً بعد دوسرا گناہ کیا، یہ جو دوسرا گناہ کیا ہے یہ پہلے گناہ کی اس کو سزا ملی ہے. پھر رب تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا، اپنی رحمت کے قریب نہیں آنے دیتا، اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا، کیونکہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں سے گر چکا ہے. جب بندہ گر جاتا ہے تو اس کو افسوس کرنا چاہیے، گناہوں پہ توبہ کرنی چاہیے، اپنے آپ پہ ملامت کرنی چاہیے. آج نہیں کرے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس کو کاندھوں پہ اٹھا کر سپرد خاک کر کے آ جائیں گے، پھر رب کے ہاں جواب دینا پڑے گا. بالکل صحیح. مفتی صاحب ابھی گفتگو ایسی ہے اور اس کی چاشنی ایسی ہے کہ دل کرتا ہے کہ یہ سنتے ہی رہیں. یقیناً سننے والے بھی اس سے جیسا میں نے کہا کہ یقیناً فیضیاب ہو رہے ہیں اور اس سے معاملات سمجھنے کا موقع ملتا ہے. سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اصلاح کے لیے ایسی باتیں ہم سنتے رہیں. جیسے میں نے سوال آپ کی خدمت میں رکھا کہ بار بار بات دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دل پہ اثر کر جائے اور دل کے اندر اتر جائے. تو گویا باتیں تمام ایسی ہیں، یہ ذکر خیر ہے، یہ دل میں اتر جاتا ہے. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف بھی لاتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں. اب میں گزارش کروں گا عمران علی نقشبندی صاحب سے کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے بعد پھر ہمیں بریک کی طرف جانا ہوگا اور بریک کے بعد جو ہمارے صحت کے حوالے سے جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا. تو میں گزارش کروں گا عمران علی نقشبندی صاحب سے کوئی کلام پیش کریں. جی. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائے ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، اس کی قسمت پہ فدا تخت شاہی کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا تخت شاہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئے ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. بہت خوبصورت شعر کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. دل میں ہو
قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، ان کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب